قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، حنفاء، اور انہوں نے تمام گزرے ہوئے بزرگ جن کو وہ پہچانتے تھے، مختلف کاموں کے مختلف خدا، ان کی یاد میں بت نصب کیے تھے، اور ان بتوں سے ان کی عقیدت ایسی تھی کہ انہیں کعبے کے کمرے میں لا کر کے رکھ چکے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کتنا بڑا ظلم اور زیادتی۔ وہ کعبہ جو موحد اول معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ان کے نام کی بھی بت بنا کر کے کعبہ کے اندر نصب کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا پہلا مقابلہ مشرکین سے ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھو، مسجدوں میں آپ سے وہ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ جب بھی دیکھو ہنگامہ ان کا چل رہا ہے۔ حنفیت میں وہ شریک ہوئے ہیں، بزرگوں کے ماننے میں وہ شریک ہے، سروردی نقشبندی وہ بنے ہوئے ہیں، سنی وہ ہیں، ایسے سنی کہ ان کے علاوہ کوئی سنی نہیں۔ مشرکین کے علاوہ دو فرقے اور تھے، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ یہود اصلاً موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور آسمانی کتاب توریت کو اللہ کی طرف سے ہدایت سمجھتے تھے، اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں حد شرعی سے تجاوز کر چکے تھے۔ اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے خدا کے پیغمبر کے ابن اللہ، شریک اللہ، اور ان کی والدہ مائی مریم کو صاحبۃ اللہ، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور بات فرقے کہ ہاں جبریل بھی شریک تھا، اقانیمی ثلاثہ میں، سورہ آل عمران میں انشاءاللہ مفصل ذکر ہوگا۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق سے ماورا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر طلب کیا، معاذ اللہ، حالانکہ زمین بھی خدا کی ہے اور آسمان بھی خدا کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اگر آسمان پر بلائے ہوئے بیٹے بن سکتے ہیں تو زمین پر رہنے والے بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ آسمان و زمین دونوں اللہ نے پیدا فرمایا، دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ تو ایک عزت اور شرف کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے اعجاز کے طور پر آسمانوں پر طلب فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کے مخاطب یہ تین لوگ ہیں، مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، اور جا بجا مجوس اور صابئین سے بھی تعرض کرتا ہے۔ مشرکین کی چار قسمیں تھی۔ مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن، مشرکین بالعباد الصالحین، چار قسم۔ شرک کرنے والے پر چار قسم کے لوگ تھے، یا ان کے ہاں چار قسم کا شرک رائج تھا۔